أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد و بے حساب درود و سلام و صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج غالباً محرم کی پہلی تاریخ ہے، 1 محرم ہے. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ ہم ماہ محرم میں کیا کریں. ایک مسلمان اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے بغیر چون و چرا کے، بغیر حیل و حجت کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع کرے. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، لین دین، کاروبار، تجارت، معیشت، معاشرت، اخلاقیات،
الغرض زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنا چاہیے، اور یہی کامیابی کا طریقہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دین کو فالو کرنے کی بجائے، اپنانے کی بجائے، اس پر چلنے کی بجائے اپنے طریقے سے مختلف انداز میں وہ دین کے ڈیزائن اور نمونے بناتے رہتے ہیں، اور اصل نقشے میں، اصل ڈیزائن میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں، تبدیلی لاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کام ہے دین بنانا، جبرائیل کا کام ہے اس کو لے کر آنا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے امت تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام پر عمل کرنا۔ یہ ہے جنت کے راستے کی ترتیب۔ دین بنانا عام بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں، دین بنانا تو پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، جس پر اللہ کی طرف سے خبریں نازل ہوتی ہیں، جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس پیغمبر سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کروا دیا، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، دین بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے، شریعت سازی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی تو پڑھتے ہیں، روزہ ہی تو رکھتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، درود ہی تو پڑھتے ہیں، کھانا ہی تو کھلاتے ہیں، محفل نعت ہی تو ہوتی ہے، قرآن خوانی ہی تو ہوتی ہے، قل خوانی ہی تو ہوتی ہے، نیکی کی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے جو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑا حرج ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے نازل کیے ہوئے دین میں اپنی مرضی اور منمانی کو شامل کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دین تھا لیکن اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا۔ جو شخص دین کو مکمل سمجھتا ہے وہ صرف اس دین کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی مرضی سے وہ دین بناتا نہیں ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں قرآن نے بتایا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان نے بتایا۔ دین وہی ہے، حق وہی ہے، جنت کا راستہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں یا موجود ہیں، وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں۔ اگر قابل اتباع کوئی ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، قابل اطاعت۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے نیک اعمال کو تباہ و برباد و ضائع نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا جو عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کیا جائے، اپنی مرضی سے کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دین میں اپنی مرضی کرنے سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہماری سند نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول۔ محرم کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام چلایا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن رب العالمین آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس دن سے رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے۔ فرمایا من اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، عزت والے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، وہ عظیم الشان مہینے ہیں، وہ قابل احترام مہینے ہیں۔ اربعۃ حرم، وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا وہ 4 مہینے کون سے ہیں، قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ دین قرآن کے ساتھ حدیث کو ملانے سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو حجت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حجت نہیں ہے، وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ رب کے دین کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں 3 مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ و ذی الحجہ و محرم و رجب، فرمایا 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، پے در پے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، قابل احترام مہینے۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرتے تھے، زیادتی نہیں کرتے تھے، چوریاں نہیں کرتے تھے، ڈکیتیاں نہیں کرتے تھے، اور اس میں حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت بیان کی ہے، وہ دل کو لگتی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ حاجی آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس لیے حرمت والے مہینے بنا دیے تاکہ حاجی امن اور سکون کے ساتھ بیت اللہ شریف آئیں، حج کریں۔ محرم بھی حرمت والا بنا دیا تاکہ ذوالحج میں حج کر کے امن سکون کے ساتھ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ پھر سال کے اندر درمیان میں 1 مہینہ بھی حرمت والا بنا دیا، رجب کا مہینہ، کہ پھر اگر عمرہ کرنے کے لیے وہ آنا چاہیں، آتے جاتے اس مہینے میں امن سکون کے ساتھ وہ مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ میں آئے، بیت اللہ شریف کا عمرہ کر کے سکون کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا، اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، کسی اور کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک ایسی بات جو ذہن نشین کر لینے کے قابل ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کا وبال اور جرم بڑھ جاتا ہے، اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں، مہینے ایسے ہوتے ہیں جن دنوں میں ظلم، گناہ، اس کا وبال اور جرم بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے لیکن وہ آ کر مسجد میں پینا شروع کر دے، ہے تو گناہ لیکن بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے لیکن کسی مقدس مقام پر آ کے وہ گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔
اسی طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں 8 مہینوں میں جو گناہ کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن وہ بھی گناہ اگر ان 4 حرمت والے مہینوں میں کیا جائے اس گناہ کا جرم، گناہ اور وبال پڑ جاتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم سے اجتناب کیا جائے، شرک نہ کیا جائے، بدعات نہ کی جائے، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی کو مارا نہ جائے، کسی کو پر ظلم نہ کیا جائے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، کسی انداز سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ کچھ مختلف انداز ہیں، ان انداز کے ساتھ خاص طور پر ان مہینوں میں ظلم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر اس مہینے میں نوحہ خوانی کی جاتی ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ہائے وائے کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہیں یا کسی اور کے اوپر ظلم کے مترادف ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا قومیت پر فخر کرنا، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا قومیت پرستی آ جائے گی، اپنے نسب کے اوپر لوگ فخر کرنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور فرمایا دوسرا کام یہ ہوگا دوسروں کے نسب میں تانا زنی کریں گے، اور تو تو کمار ہے، تو تو موچی ہے، تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ فرمایا نسب میں تانا زنی کرنے کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کریں گے، نہیں لیں گے یہ آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، ستارہ یہ ہے تو قسمت کا حال یہ ہے، ستارہ فلاں ہے تو قسمت کا حال یہ ہے، اور آپ کا ستارہ فلاں ہے تو فلاں دن آپ نے شادی نہیں کرنی، فلاں دن کاروبار نہیں کرنا، فلاں دن سفر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کریں گے، ستاروں کے ذریعے بارش کا انتظار کریں گے، یہ بری عادت بھی چھوڑنے کے لیے میرے امتی تیار نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز آپ نے بتائی نوحہ کرنا، مرثیے پڑھنا، کسی کی وفات کے بعد غمزدہ انداز میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ میں مخصوص انداز میں اس کا تذکرہ کرنا، نوحے پڑھنا، مرثیے کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا یہ 4 کام جہلیت کے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، مصیبت میں نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا، ہے وے کی وعدے نکالنا اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت کے وقت جو آدمی اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اور زبان سے ہائے وائے کی نامناسب الفاظ نکالتا ہے یا نامناسب الفاظ نکالتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام صبر کا درس دیتا ہے، قرآن صبر کا درس دیتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا درس دیتے ہیں، آل بیت اطہار صبر کا درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام صبر کا درس دیا کرتے تھے،
اولیاء کرام بزرگان دین صبر کا درس دیا کرتے تھے. بے صبری کسی انداز میں جائز نہیں ہے. یہ ظلم ہے. اپنے آپ کو مارنا, اپنا نقصان کرنا, اپنے گریبان پھاڑنا, اپنے آپ کو زخمی کرنا, اپنا خون نکالنا, یہ ظلم ہے, ظلم ہے. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اپنے آپ کو تکلیف نہ دو. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں خصوصی طور پر ہر قسم کا ظلم کرنے سے محفوظ فرمایا. گناہوں سے اجتناب کرنا ہے اس مہینے میں, خصوصی طور پر گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جب نافرمانی کرتا رہتا ہے, نافرمانی سے اجتناب نہیں کرتا, اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اس کے دل پر کالے رنگ کا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے, اگر وہ دوبارہ گناہ کرتے اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے, گناہ کر لے تو نقطہ لگا دیا جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا ہے, پھر گناہ کرتے اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے, پھر گناہ کرتے اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. گناہوں کا وبال اس طرح پھیل جاتا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا گناہوں کی وجہ سے ان کے سارے کا سارا دل کالا سیاہ اور زنگلود ہو جاتا ہے. گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جب گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جائے, پھر اس دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے, گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے, آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے, موت کی تیاری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, ماؤں بہنوں, اور زنگ آلود دلوں کو توبہ کے ذریعے صاف کر لو, تاکہ زندگی کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں, قیامت کے دن کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں. جو بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, عام مہینوں میں بھی اجتناب نہیں کرتا, حرمت والے مہینوں میں بھی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا, پھر کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی سے سکون نکال دیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا جس بندے نے ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے, ہماری عبادت سے, ہماری کتاب سے, قرآن کریم سے اعراض کیا, اللہ کی یاد سے اعراض کیا, یعنی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحالی سے نکال کر تنگ دستی میں مبتلا کر دیں. معیشتاً ضنکا, تنگ دستی والی زندگی گزارے, ایسی زندگی جس میں سکون نہیں ہو, نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, رب کو یاد کرنے سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کو اطمینان ملتا ہے, ہر کسی کو سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر موجود ہے, رب کے ذکر اور عبادت میں موجود ہے. جس نے عبادت کا راستہ چھوڑ دیا ہے, اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے, قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیا ہے, نہ فرمانی پہ نہ فرمانی کرتا چلا جا رہا ہے, اس کے دل کو چین, سکون, اطمینان مل سکتا
فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا۔ پہلی صدا یہ ہے معیشت کے طور پر تنگ دست ہو جائے گا، اس کی معیشت کو، گزران کو، آمدن کو تنگ کر دیا جائے گا۔ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا شرطنی آمان، کہے گا اے پروردگار دنیا کی زندگی میں اندھا نہیں تھا، میں دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب دیا جائے گا کذالک آتتک آیاتنا، یاد کر دنیا میں میری آیات بینات تجھے پڑھ کے سنائے جاتے تھے، قرآن کریم پڑھ کے تجھے واعظ کیا جاتا تھا، یعنی تو درس قرآن بھی سنا کرتا تھا، تقریر قرآن بھی سنا کرتا تھا، واضح قرآن بھی سنا کرتا تھا، درس قرآن بھی سنتا تھا، جمعہ کے خطبے بھی سنتا تھا، علماء تجھے قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ فَنَسِيتَهَا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے بھلا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، گناہوں کا جو انجام ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، لہذا اپنے زنگ آلود دلوں کو سچے دل سے توبہ کر کے اجلا کیجئے تاکہ اس دل میں رب کی محبت آئے، رب کے نبی کی محبت آئے، آل رسول کی محبت ہے، اصحاب رسول کی محبت ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کی، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین متین کی محبت آئے، اور جب یہ چیزیں دلوں میں آئیں گی زندگی میں نکھار آ جائے گا، رونق آ جائے گی، برکتیں آئیں گی، جنت کے راستے پہ چلتے چلتے ایک دن جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس مہینے میں جو دوسرا ظلم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کرنا، مختلف بزرگوں کے تعزیے اور پھر ان کی عبادت کی جاتی ہے جو شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نیازیں دی جاتی ہیں جو شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر، سبیل اللہ کو چھوڑ کر، سبیل فلاں کے نام کے پانی، شربت، دودھ، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم جو ہے، ظلم عظیم جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، وہ اللہ کی ذات، صفات، عبادات میں شریک کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک کیا جاتا نہیں کیا جاتا، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، منوتی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ نمازی نماز میں کہتا نہیں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے قولی، فعلی، مالی، بدنی عبادتیں رب العالمین کے لیے۔ نماز میں تو سارے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہے، بعد میں یہ فلاں کی سبیل ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کا چڑھاوا ہے، یہ فلاں کے لیے ہم نے مختص کی ہوئی ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، جس کو ذبح نہ کیا جائے، اللہ کا نام لے کر اپنی موت مر جائے جانور، وہ حرام ہے، والدم بہتا ہوا خون حرام ہے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح بہتا ہوا خون حرام ہے۔ لوگ خنزیر نہیں کھاتے، بہتا ہوا خون نہیں کھاتے، مردار نہیں کھاتے، لیکن غیر اللہ کے نام کے چاول کھا لیتے ہیں،
بریانیاں کھا لیتے ہیں، حلوے کھا لیتے ہیں، شرینیاں کھا لیتے ہیں، مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں. ایسے ہے نہیں. شکل سے تو چیز اچھی ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، نسبت کی وجہ سے یہ ویسے حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح بہتا ہوا خون حرام. نیاز دینی ہے تو کس کے نام کی؟ بعض لوگوں نے تقسیم کیا، نظر اللہ، نیاز فلاں. نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، جو دینے والا ہے اس کے نام پر ہی دینا چاہیے. یہ جی 11ویں ہے فلاں کی، 11 تاریخ کو دو اللہ کے نام پر. تاریخ 12 ہو تو دینا اللہ کے نام پر ہے. 11ویں ہو، 12ویں ہو، 13ویں ہو، 17ویں ہو، جو بھی دن ہو، جو بھی لمحہ ہو، جو بھی تاریخ ہو، جب مال دینا ہے، مال دینے والا اللہ ہے، صرف اللہ کے نام پر دینا ہے. غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے گا تو شرک بن جائے گا، جو ظلم عظیم ہے. سبیل اللہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. پورے قرآن کا مطالعہ کریں، کہیں آپ کو فی سبیل آدم نظر نہیں آئے گا، فی سبیل ابراہیم نظر نہیں آئے گا، فی سبیل عیسیٰ و موسیٰ و یعقوب و یوسف و ایوب و یونس و الیاس و ذوالکفل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اگر دینا ہے تو فی سبیل اللہ دینا ہے. یہ سارے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے تھے، لیکن ان کے نام پر نظر نیاز دینا جائز نہیں ہے. تو 10 محرم کو شرینی تقسیم کی جاتی ہے، دودھ تقسیم کیے جاتے ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں، بے صبری کے مظاہرے کیے جاتے ہیں. یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ ظلم ہے. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو. اس مہینے میں خصوصی طور پر ایک اور ظلم یہ کیا جاتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کائنات کے اندر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر کوئی بہترین جماعت ہے، اللہ کی مقرب جماعت ہے، اللہ کی پیاری جماعت ہے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت. ہر بندہ یہ کہتا ہے. عیسائیوں سے پوچھیں کہ کون سے عیسائی افضل ہیں، وہ کہیں گے وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا. یہودیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے وہ یہودی افضل ترین ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا. جب یہودی اپنے نبی کے ساتھ وقت گزار کے افضل ہو سکتے ہیں، عیسائی اپنے پیغمبر کے ساتھ گزار کے افضل ہو سکتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے کھنڈ کی ہیں، رحم دل ہیں، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی صفت اور خوبی یہ ہے نبی کے چاہنے والے، نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھ رہنے والے. والذین معه، پیغمبر کے صحابہ کی کوشش کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، رب کی رضا رضوان کے طالب ہیں. جب وہ طالب بنے تو رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ رب العالمین پہ راضی ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں اس مہینے میں تبرہ کیا جاتا ہے، نامناسب باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر الزام لگانا، تان کرنا، تبرہ کرنا، برا بھلا کہنا، نامناسب الفاظ کرنا اور الزامات لگانا، یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے.
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اگر تم میں سے کوئی آدمی اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو کی رب کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا تمہارا سونے کا پہاڑ اس کی جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ایک لمحہ اور لحظہ رکنا کھڑے رہنا گزارنا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت اسے ایک لحظے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. فرمایا لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فرمایا جس نے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جس عمل پر اللہ بھی لعنت کر دے، اللہ کے نبی بھی لعنت فرما دے، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو، وہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اس مہینے اہل بیت کا تذکرہ خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. سچے مومن کے لیے یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اصحاب رسول سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس کو آل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے. جو آدمی رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتا ہے لیکن جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی صحابہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی مومن ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا. حضرت علی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نہیں دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ کا صحابی ہونا ہے اور دوسری حیثیت رسول اللہ کی آل میں سے ہونا ہے. پیارے پیغمبر نے اصول دے دیا کہ جو مومن ہے وہ آل رسول سے محبت کرے گا، وہ نبی کی اصحاب سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہے وہ نہ رسول اللہ کی آل سے محبت کر سکتا ہے رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کر سکتا ہے. آخری بات اس حوالے سے محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، کیونکہ یزید صحابی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اہل بیت افراد کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضیلتیں ہیں، بشارتیں ہیں، عظمتیں ہیں، ان کی سعادتیں ہیں. اس کے مقابلے میں یزید کے بارے میں وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں، وہ سعادتیں نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے وہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ضرور ہیں، یزید بن معاویہ. ان کو منتخب کرنے والے حضرت امیر معاویہ مغیرہ بن شعبہ اصحاب رسول ہیں. اصحاب رسول نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی ابتداء میں جمعے پڑھیں، ان کی ابتداء میں حج پڑھیں، اور ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، یہ بھی کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. لہذا یزید کے حوالے سے خاموشی بہتر ہے، لیکن یزید اور حسین کا موضوع لے کر یزید کا وکیل بننا اور حضرت حسین کے اوپر اعتراض کرنا انتہائی نامناسب ہے.
لاکھوں یزید مل کر ایک حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ ظالم ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لیکن کسی کا نام لے کر کے فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، صرف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. ہاں ایک اور بات بھی، بعض لوگ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. میرے بھائیو، اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کسی بندے کی، کسی شخصیت کی ولادت کے دن کو منانے کی اجازت خوشی کے طور پر نہیں دیتا، اور کسی کی وفات اور شہادت کے دن کو بطور غم اور سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا. اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت کوئی کم شہادت تھی؟ جن کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کیا گیا، انگلیوں کے ایک ایک کوڑ کو کاٹا گیا. اللہ اکبر، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے دن کو، جن کو سید الشہداء کا درجہ دیا گیا، لقب دیا گیا، آپ نے غم اور سوگ منانے کا حکم. 18 ذوالحج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تقریباً 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا، خلیفہ ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں جا سکتے، اور باغیوں نے حملہ کر کے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا. کہ یہ شہادت کم ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے منبر و محراب کے قریب رسول اللہ کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شدید زخمی کر دیا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. یکم محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا ان کی شہادت کو چھوٹی شہادت؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ عظیم شہادتیں ہیں، باقی صحابہ کی شہادتیں عظیم شہادتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کی شہادت کو لے کر پھر ہر سال اسی طریق کو سوگ منانا، رونا پیٹنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا. اللہ کی شریعت میں، قرآن و حدیث میں، اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. یہ ساری کی سارے شہادتیں عظیم الشان تھی، یہ سارے اللہ کے پیارے تھے، یہ جنتی تھے، اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اصحاب رسول اور آل رسول کا عقیدہ اپنائیں، ان کی سنت اپنائیں، ان کا طریقہ اپنائیں، ان کا مزاج اپنائیں، ان کی عبادات کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں. یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، ظلم عظیم سے، اور ہر قسم کے ظلم سے بالعموم پورے سال، بالخصوص حرمت والے مہینوں میں، اور مزید بالخصوص اس محرم کے مہینے میں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات